بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 25واں پارہ پڑھا جائے گا۔ سورہ شورا کی تلاوت کی جائے گی۔ شورا کا معنی ہے مشورہ، عربی میں مشورے کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ مسلمان آپس میں جو بھی کام کرتے ہیں تو باہمی مشورے سے کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام شورا رکھا گیا۔ دیکھیے گا، مشورہ جیسے عربی میں استشارہ بھی کہا جاتا ہے، یہ اہم ہوتا ہے استخارہ سے۔ ایک ہے استخارہ، ہم کوئی کام کرتے ہیں استخارہ کرتے ہیں، ایک ہے استشارہ، تو استشارہ کی اہمیت استخارہ سے زیادہ ہے۔ اگر کوئی استخارہ کر لے، خواب میں کچھ نظر آ جائے، اگرچہ واضح طور پر کچھ نظر آ جائے، لیکن اس کے بعد خیر خواہ بندوں سے مشورہ کر لے، مشورہ وہ کچھ اور ہو، وہ کچھ اور مشورہ دے، اور وہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ بندے ہو، ماہر ہو، خیر خواہ ہو، تو مشورے کو اہمیت دینی چاہیے، استخارے کو نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ کیا جائے تو اس کو امین ہونا چاہیے، صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ امانت ہے اچھا مشورہ دینا، غلط مشورہ دینا یہ خیانت ہے۔ اور اس سورت کے آخر میں وحی کی کچھ اقسام کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ براہ راست سامنے آ کر کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا۔ اگر گفتگو کرتا ہے، وحی کرتا ہے، تو اس کے 3 طریقوں کا یہاں پر ذکر ہے۔ الا وحیا، یا تو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گفتگو کرتا ہے۔ اور وحی کیسے ہوتی ہے؟ تو حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو جہل کے بھائی تھے، 8 ہجری میں مسلمان ہو گئے، پکے مسلمان ہو گئے، مخلص مسلمان تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بخاری شریف میں حدیث ہے، کیف یأتیک الوحی، کہ آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل سلسلۃ الجرس، گھنٹی کی آواز کی طرح۔ ایک گھنٹی جو بجتی ہے نا، جانوروں کے گلے میں بھی ہم لٹکاتے ہیں، اس میں لگاتار آواز ہوتی ہے، اس طرح ایک آواز سے آتی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھتے تھے، اس آواز میں کیا ہے، عام بندے کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ تو ایک طریقہ تو یہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، یا من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے تھے، کوہ طور پر گفتگو ہوتی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ کو، بلکہ ایک دفعہ خواہش کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، اس دنیا میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں، معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ملاقات ہوئی تھی، اس حوالے سے ہم نے گفتگو عرض کی ہے، تفصیل عرض کی ہے کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے، اس حوالے سے جو اختلاف ہے وہ ہم نے عرض کیا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وہی آتی ہے، بعض اوقات جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا آتے تھے، فرشتہ کبھی اپنی اصلی حالت میں آتا تھا جبرائیل علیہ السلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں 2 دفعہ دیکھا، ایک غار حرا میں اور ایک معراج کی شب سدرۃ المنتہا کہ 600 پر ہیں، یہ دیکھ، باقی انسانی شکل میں آتے تھے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دفعہ انسانی شکل میں آئے، گھٹنوں کے ساتھ ملا کر بیٹھ گئے، کچھ سوالات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے، سوال بھی کرتے تھے، حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے تھے، اور ساتھ میں تصدیق بھی کرتے تھے، صدقت، آپ نے سچ کا۔ سارے لوگ حیران تھے کہ کون ہے، سوال بھی کر رہا ہے اور ساتھ تصدیق بھی کر رہا ہے، ہم پہچان بھی نہیں رہے۔ خیر، اس کے بعد وہ چلے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ کو بتایا کہ وہ جبرائیل تھے، آئے تھے آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے۔ اکثر دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھی، خوبصورت تھے بہت زیادہ، ان کی شکل میں آتے تھے، لیکن کبھی کبھار کسی اور شکل میں، کبھی کبھار کسی دیہاتی کی شکل میں بھی آتے تھے۔ یہ اس کے بعد سورہ زخرف ہے، سورہ زخرف میں تذکرہ ہے، مشرکین مکہ کہتے تھے کہ قرآن اس بندے پر نازل ہوا ہے جو 2 بڑی بستیاں ہیں، ان میں سے کسی بڑے بندے پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ 2 بستیوں سے مراد طائف یا مکہ مکرمہ؟ طائف میں مراد عروہ بن مسعود ایک سردار تھا، اس پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ مکہ مکرمہ میں ولید بن مغیرہ پر نازل کیوں نہیں ہوا؟ ولید بن مغیرہ بہت امیر سردار تھا، بہت امیر، مکہ مکرمہ سے لے کر طائف تک اس کے باغات تھے، یہ خالد بن ولید کا والد تھا۔ خیر، مشرک ہو کے پھر چلا گیا، اس پر کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ
یہ تمہاری نظروں میں تو دنیا کی کوئی وقعت ہے کہ جس کے پاس پیسہ اس پر نازل ہو جائے، یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے اس کو پیغمبر بناتے ہیں، وہی نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ سورہ دخان ہے۔ دخان عربی میں کہتے ہیں دھوئیں کو۔ اس کی دخان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ایک وجہ تو اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے لیے بددعا کی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی آئی تھی، اس طرح قحط سالی ان پر نازل فرما۔ 7 سال تک قحط سالی رہی، جو تھوڑے بہت چشمے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گیا، جانور مرنے لگے، لوگ بھوک سے بھوک کے عالم میں، جانور مردار کھاتے تھے، وہ بدبودار جانور جس کو پھینکتے تھے مردار، اس کو کھانے لگے، چمڑے پیس پیس کر کھانے لگے، یہ حالت ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان کو بھیجا، ابو سفیان آیا، اس وقت اسلام نہیں لایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اپنی قوم کے لیے آپ دعا کریں، اپنے رب سے دعا کریں، ہم آپ کو مان لیں گے، یہ آپ کی قوم ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کو مانو اور مجھے پیغمبر تسلیم۔ اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ دعا کریں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، قحط سالی ختم ہو گئے، پھر اپنے شرک پر جو ہے نا وہ رہے۔ تو اس زمانے میں یہ حالت ہو گئی تھی کہ بھوک کی وجہ سے یہ عالم تھا کہ آسمان کو جب دیکھتے تھے نا دھواں سا نظر آتا تھا بھوک کی وجہ سے۔ تو اس کا تذکرہ اس وجہ سے اس کو سورۃ دخان کہا جاتا ہے۔ یہ رائے ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، دخان یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 10 نشانیاں قیامت کی بڑی نشانی پہلے عرض کر چکا ہوں، تو ان نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ دھواں نظر آئے گا۔ ایک آخر میں قیامت کے بڑے نشانی میں سے ایک بھی ہے کہ دھواں ہوگا، بالکل دھواں سا دھواں ہوگا۔ اب کیسے دھواں ہوگا یہ اللہ کو اس کا علم ہے، پتہ نہیں یہ اسلحہ جو پھینک رہے ہیں اس کی یہ بھی کوئی صورت ہو سکتی ہے، کیا صورت ہے، لیکن بہرحال یہ قیامت کے نشانی میں سے ایک نشانی۔ آخری سورت جاسیہ ہے۔ جاسیہ کا مطلب گھٹنوں کے بل بیٹھنے والے لوگ۔ تو اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر ہے کہ قیامت کے ہولناکیوں کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے، انتہائی پریشانی کی وجہ سے۔ انتہائی پریشانی کے اندر انسان گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے، اس کا ذکر۔ چاہیے خلاصہ تھا۔ آخر میں یہ گزارش ہے کہ اعتکاف پہ ماشاءاللہ کچھ ساتھی بیٹھ گئے ہیں، تو جو ساتھی نہ بیٹھ سکے وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ان کا اکرام کریں، ان کی ضیافت کریں، ان کو افطاری کھلائیں، ان کو سحری کھلائیں، ثواب میں شریک ہو جائیں آپ۔ یہ دیکھیے آپ کی طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گویا کہ آپ کی طرف سے سنت کفایت آپ کر رہے ہیں۔ اگر یہ نہ بیٹھتے تو آپ سارے گنہگار ہو جاتے۔ تو جو حضرات نہ بیٹھ سکے وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے ان کا اکرام کرے تاکہ ثواب میں شامل ہو جائے۔ اور جو حضرات نہیں بیٹھ سکے وہ نفل اعتکاف بھی کر سکتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم ملازمت کی وجہ سے، جاب کی وجہ سے نہیں بیٹھ سکتے، تو ہفتہ اتوار کو تو چھٹی ہوتی ہے، ہفتہ اتوار کو نفل اعتکاف کی نیت کر لے، 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ مسجد کے نورانی ماحول میں اس میں ایمان تازہ ہوتا ہے، ایمان میں طاقت آتی ہے۔ سفید رسول